السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 74، دوسری لائن۔ وَشَكَّكُوا فِي وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں، توحید میں شک کیا۔ فقالوا، تو کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سب الہوں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ وَأَنكَرُوا لِقَاءَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور انہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا جو قیامت کے دن ہوگی۔ فقالوا، تو کہنے لگے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ جملہ معذوف ہے بیچ میں، یہ تو واپسی ہے بہت دور کی، یعنی یہ واپسی بہت دور کی بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ وَسَخِرُوا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو کہنے لگے، اَھَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ، کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ أَھَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ۔ وَاقْتَرَحُوا أَن يَكُونَ مَعَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم مَلَكٌ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے تجویز پیش کی، اقتراح کہتے ہیں سجیشن کو، تجویز کو، ان یکونا کہ ہو، مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا، تو وہ بھی اس کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوتا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ وقالوا لو انزل هذا القرآن على ذی سلطان ومال لاتبعناه، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن کسی صاحب منصب پر نازل کیا جاتا، مال والے پہ نازل کیا جاتا تو ہم ضرور اس کی پیروی کرتے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بڑی بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ پچھلے سبق سے کنیکٹڈ ہے کہ یہ کفار مکہ کا کفر تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے مختلف طرح کے اعتراضات کیے اور آپ کو جواب دیے۔ اللہ کی وحی کا انکار کیا، اس کی دلیل یہ دی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، رسول کے ساتھ مذاق کیا، اور فرشتوں کے بارے میں ایک طرح سے تجویز پیش کی، قرآن مجید کے اتارے جانے کے بارے میں اعتراض کیا کہ کسی بڑے آدمی پر اترتا۔ تو گویا ایمان کی جو بنیادی باتیں ہیں ان سب کے ساتھ وہ متفق نہیں تھے، اور اس میں شک اور انکار اور سخریہ اور طرح طرح کی باتیں کرنا ان کا کام تھا۔ وقالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو اتبعناک فمن یحمینا من الناس، اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو ہمیں لوگوں سے کون بچائے گا؟ یعنی اگر ہم آپ کو فالو کرنے لگیں گے، اسلام لے آئیں گے، تو پھر لوگ مخالف ہو جائیں گے اور ہم پر چڑھائی کر دیں گے. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ کوئی بہت سیکیور بات نہیں تھی کہ ان کا فیوچر جس میں سیکیور ہوتا یا ان کو کوئی فائدہ ہوتا. ان کو یہ تھا کہ چونکہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہوں تو جو خطرات ان کو لاحق ہیں وہ ہمیں بھی لاحق ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے پیچھے چلیں گے، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن والا حرم عطا نہیں کیا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف ہر طرح کے پھل لائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے بطور رزق. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِلَى آخِرِ مَا قَالُوا مِنَ الْكِذْبِ وَالْبُهْتَانِ، آخری حد تک جو انہوں نے کہا جھوٹ اور بہتان میں سے، وَالتَّحَكُّمْ اور سینہ زوری، وَالسُّخْرِيَّةِ اور مذاق اڑانا، وَالْإِنَادِ اور دشمنی، وَالْجُحُودِ اور انکار، وَمَا فَعَلُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ من السب والاذى، اور جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا کہ ان کو گالیاں دی اور اذیتیں دی. واللہ عز وجل یأمرہ بالصبر والحلم علیہم، اور اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے صبر اور بردباری کا ان کے خلاف. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور صبر کیجیے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیجیے اچھی طرح چھوڑنا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ويأمره بالثبات على الدين، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ دین پر جمے رہیں. ولزوم عبادت اللہ، اور اللہ کی عبادت کو لازم کر لیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ومن اقبل علی اللہ، اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اقبال کہتے ہیں توجہ کرنے کو، اور ادبار کہتے ہیں منہ موڑنے کو، پیٹ پھیرنے کو. وطلب ہداہ، اور اس کی ہدایت طلب کی یا اس کی ہدایت کا طلبگار ہوا. شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو اللہ نے بھی اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. وملأ قلبہ بالایمان، اور اس کے دل کو ایمان سے بھر دیا. واستعمل جوارحہ فی طاعتہ وعبادتہ، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت اور عبادت میں استعمال کیا. یعنی جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہدایت پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں اور اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. ومن اعرض عن الہدی، اور جس نے ہدایت سے منہ موڑا،
فلم یسمعہ، پھر اس کو سنا ہی نہیں، ولم یطلبہ، اور اس کو طلب ہی نہیں کیا، ولم یقبلہ، اور اس کو قبول ہی نہیں کیا، شقا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں بدبخت ہوا، واستعمل الشیطان فکرہ وقلبہ وجوارحہ فی معصیۃ اللہ، اور شیطان نے اس کی سوچوں کو، اس کے دل کو، اس کے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا، وسخطہ وغضبہ، اور اس کی ناراضگی اور اس کے غصے کے کاموں میں، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، تو شیطان جس کا دوست بن جائے تو وہ بدترین دوست ہے، بدترین ساتھی ہے۔ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ وأمہات الذنوب والمعاصی تنحصر فی 4 صفات، بڑے بڑے امہات، کی جمع ہے نا، یعنی مائیں، گناہوں کی مائیں یعنی بڑے بڑے گناہ، والمعاصی اور نافرمانیاں، تنحصر فی 4 صفات، 4 صفات میں محدود ہیں یعنی منحصر ہیں، یعنی سارے گناہ ان 4 چیزوں سے پھوٹتے ہیں، ان 4 صفات سے۔ الاولی صفات ربوبیہ، رب والی صفات، یعنی جو صرف رب کو زیب دیتی ہیں، وہ بندہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر لے آئے ان باتوں کو۔ ومنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، یہاں سے پیدا ہوتا ہے تکبر، وہ آتا ہے نا الکبر ردائی، تو یہ اللہ کو بس زیب دیتا ہے کبر، کیونکہ اصل بڑا وہی ہے۔ والفخر وحب المدح، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مدح ہم پسند ہے، والثناء مدح سرائی، والعز ان العزت للہ جميعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس لیے ان کو صفات ربوبیہ کہا گیا ہے۔ وطلب الاستعلاء، اور برتری طلب کرنا یعنی اب دوسروں کے مقابلے میں خود بڑا بننا، ونحو ذالک، اور اسی قسم کی صفات۔ تو جس کے اندر یہ خرابیاں ہوں گی کہ تکبر پایا جائے گا، یا تعریف کی چاہت ہوگی، یا عزت کی چاہت ہوگی کہ لوگوں سے عزت ڈیمانڈ کرے گا، یا محبت کی توقع رکھے گا، یا لوگوں کی محبتوں کے پیچھے پھرے گا، یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا، تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ گناہوں میں پڑا ہی پڑا، وہ لازم گناہ کرے گا۔ پہلے تو یعنی کہ ان چیزوں کا تکبر کا ہونا ہی ایک گناہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کس طرح بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ تکبر سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً جس شخص کے اندر تکبر ہونا، وہ کسی اور کی خوبی کو نہیں مانتا، وہ کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب کچھ اپنے اندر ہی سمجھتا، اپنے آپ میں ہی رہتا ہے، وہ دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتا۔ یعنی اگر کسی کی خوبی دیکھتا ہے اور کسی کے اندر کوئی قابل عزت بات ہے تو وہ اس کو مانتا ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر کیا چیز روکتی ہے ایک ساس کو کہ بہو کی تعریف کرے، یا بہو کو کہ وہ ساس کی تعریف کرے؟ اسی قسم کی خود سری ہوتی ہے نا، ورنہ کوئی بھی انسان پیور ایول تو نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی خوبی تو ہوتی ہے۔ تو اس سے کتنے ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور بہت ساری برائیاں جو ہیں اس سے جنم لیتی ہیں۔ جب انسان اپنے آپ میں رہنے لگتا ہے، اپنی ہی ہر چیز پسند کرتا ہے، اور ہر ایک میں اس کو نقص نظر آتا ہے، خامی اور خرابی نظر آتی ہے۔ الثانیہ صفات شیطانیہ، شیطانی صفات۔ ومنها يتشعب الحسد والبغي، یہاں سے شاخیں نکلتی ہیں، شعب جو ہوتی ہیں نا شاخیں ہوتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں حسد اور سرکشی کی، والحیل والخداع، ہیلا سازی اور دھوکے کی، والمکر والنفاق، چال بازی اور منافقت، والغش اور دھوکا، والفساد والافساد، اور فساد اور بگاڑ پیدا کرنا۔ یعنی ایک ہے یعنی فساد بذات خود جنم لیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ فساد کرنا اس سے لازم آتا ہے۔ اور اگر دیکھیں یہ جو پیچھے اصل خرابی ہے نا کبر، اس کی وجہ سے ہی حسد آتا ہے، کہ وہ جب دیکھتا ہے انسان کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے، دولت آ گئی ہے، محبت آ گئی، یا عزت یا رسپیکٹ یا نام، وہ کوئی بھی چیز، تو وہ بپھر جاتا ہے، وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے، اس لیے وہ حسد میں پڑ گیا۔ سرکشی کہ تم نے میری جناب میں گستاخی کی کیوں،
میں تمہیں مزہ چکاتا ہوں، میری بات کیوں ٹال دی تم نے. پھر اسی طرح ہیلا سازی اور دھوکہ دینا جو اپنے لیے جائز قرار دیتا ہے. نفاق بھی اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں زیادہ مالدار ہوں، زیادہ عقل مند ہوں، تو مجھے کسی اور کے آگے کیا جھکنا ہے. فساد بھی یہیں سے آتا ہے. الثالثہ صفات سبعیہ، درندوں والی صفات. سبع کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں. ومنہا یتشعب الغضب والحقد، یہاں سے شاخیں پھوٹتی ہیں غصے اور کینے کی. غصہ بھی اصل میں تو کبر کی وجہ سے ہی آتا ہے، کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا، انا خیرون، تو وہ تکبر تھا نا جس کی وجہ سے وہ انسان پر غصے ہو گیا اور اس کے خلاف کینہ رکھ لیا اس نے دل میں، ہمیشہ کے لیے دشمن بن گیا. والتہجم علی الناس، اور لوگوں پر حملہ کرنا. ہجوم کہتے ہیں حملہ کرنے کو. بالقتل والضرب، قتل اور مار سے. وسفک الدماء، اور خون بہانے سے. واخذ الاموال، اور مال چھیننا. والظلم والقہر، ظلم کرنا، ستم ڈانا. یہ ساری درندوں کے اندر صفات ہوتی ہیں. درندے جو جنگل میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ ہنٹنگ کرتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، دوسروں کے حصے کی چیز بھی اڑا لے جاتے ہیں. الرابع صفات بہیمیہ، حیوانی صفات. بہیمۃ الانعام جو ہے نا، ومنها یتشعب الشرح، یہاں سے شدید حرص جنم لیتی، لالچ. والحرص علی قضاء شہوۃ البطن والفرج، اور پیٹ اور فرج کی شہوت پوری کرنے کی حرص. فیتشعب من ذلک الزنا والفواحش، تو یہاں سے شاخیں نکلتی ہیں زنا اور بے حیائی کے اعمال کی. والسرقہ، اور چوری. واخذ الحطام، اور دنیا کا سامان اکٹھا کرنا. لاجل الشہوۃ، شہوت کی خاطر. ونحو ذالک، اور اسی طرح کے دیگر کام. وہذہ اکثر ذنوب الخلق، اور یہ مخلوق کے اکثر گناہ ہیں، یعنی مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر اکثریت جو ہے ان گناہوں میں پڑی ہوئی ہے. لعجز اکثرہم اما قبلہا، یعنی ان میں سے اکثر کا عاجز ہونا ان چیزوں کے بارے میں جو ان سے پہلے ہیں. وہذہ الصفات التی یتمرغ فیہا الکفار لہا تدرج فی الفطرۃ، یہ صفات جو ہیں چاروں قسم کی جن میں کفار لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. تمرغ ہوتا ہے مٹی میں لیٹلیاں لینا. لہا تدرج، ان کے لیے تدریج ہوتی ہے، یعنی گریجولی اور سلولی اس کے اندر بڑھتے ہیں. فی الفطرۃ، فطرت میں وہ چیزیں آتی ہیں، یعنی جیسے بچے ہوتے ہیں تو پیور ہوتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ کی طرف سے کچھ چیزیں دیکھی، کوئی دائیں بائیں سے، کوئی ہمسایوں سے، کوئی دوستوں سے، وہ خرابیاں شروع ہونے لگتی ہیں. فالصفۃ البہیمیۃ ہی التی تغلب اولا، تو بہیمی صفت جو ہے یہ سب سے پہلے غالب آتی ہے. ثم تتلوها الصفۃ السبعیۃ ثانیا، پھر دوسری دفعہ یا دوسرے درجے میں اس کے پیچھے یہ صفت السبعیہ آتی ہے، درندگی والی صفت. فاذا اجتمعت ہاتان، جب یہ دو جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں. استعملت العقل فی الصفات الشیطانیۃ، تو عقل استعمال کرتی ہے ان کو شیطانی صفات میں. من المکر والخداع والحیل، چالاکی، دھوکا اور ہیلا سازی میں. ثم تغلب الصفات الربوبیہ، پھر غالب آ جاتی ہیں رب والی صفات. فیحدث الکبر والفخر، تو پیدا ہونے لگتا ہے تکبر اور فخر. وحب المدح، اور تعریف کی محبت. وحب العلو، اور بڑے ہونے کی، اب اونچا ہونے کی محبت. ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع الى الجوارح، پھر پھوٹ نکلتے ہیں گناہ ان سرچشموں سے اعضاء کی طرف. ٹھیک ہے نا. فتفسد بقیت المملکہ، اور باقی ساری ریاست کو تباہ کر دیتے، بگاڑ دیتے ہیں. فبعضها في القلب، بعض ان میں سے دل میں ہوتے ہیں. کالکفر والبدع والنفاق، جیسے کفر، بدعت اور نفاق. وبعضها في العین والاذن واللسان، بعض ان میں سے آنکھوں، کانوں اور زبان میں ہوتے ہیں گناہ. وبعضها في البطن والفرج، اور بعض ان میں سے پیٹ اور شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں. وبعضها في الایدی والارجل، اور بعض ہاتھوں پاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. وهذه الذنوب منها ما يتعلق بالنفس، اور یہ جو گناہ ہیں ان میں سے کچھ تو نفس سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کے نفس کے اندر ہوتے ہیں. ومنها فيما بين العبد والرب، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو بندے اور رب کے درمیان ہوتے ہیں.
وَمِنْهَا فِيمَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْخَلْقِ، اور ان میں سے کچھ بندے اور مخلوق کے بیچ میں ہوتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود کو پار کر جاتا ہے، وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. استاذہ جی دونوں چیزیں جو انہوں نے کمپیریزن کی بالکل شروع میں، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر سارے اعضاء اور سب کچھ جو ہے اللہ کی اطاعت پہ چلا گیا، اور جس نے منہ موڑا، صرف منہ موڑا، تو وہ پھر شیطان کے اس میں چلا گیا. تو اتنا اچھا کمپیریزن، سارے وہ فیکلٹی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہونی چاہیے وہ پھر شیطان کے اس میں چلی جاتی ہیں. یہ بالکل ہے، جو کہ اسٹریٹ ہائی وے پہ جا رہا ہو وہ کہیں اور پہنچے گا، اور جو ایگزٹ لے جائے تو وہ کہیں اور پہنچے گا. جی تو بہت ہی اچھا ایک تو کمپیریزن، اور دوسری شیطان کی طرف مڑ گیا پھر وہ اس کو اپنے قبضے میں کر لے گا. جی پھر تو کچھ راستہ ہی واپسی کا نہیں ہے. اور یہ بھی جو چاروں صفات انہوں نے بتائی تو میں دیکھ رہی تھی کہ بیسک کہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے کہا نا کہ لاسٹ والی سٹیج پھر اوپر جاتی ہے، تو وہاں پہ صرف دو چیزیں ہیں، خواہش نفس اور خواہش بدن. بالکل اکثریت انہی چیزوں کو پورا کرنے میں وقت لگا رہی. وہی نا استاذہ جی، کھانے پینے کا کتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بس. ہمارا اکثر ایکسپینس جو ہے یا کھانے پینے میں یا شادیوں میں، شادیوں کے موقع پر جو خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں، لباس اور زیور اور لوگوں کی سوشلائزنگ، اور اس میں ہمارے دنوں پہ دن نکل جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اور وہی بس ایک چھوٹی سی چیز لے کے پھر آگے کتنی کہاں تک لے جاتی ہے انسان کو. بالکل الحمدللہ زیادہ تو چیزیں ہو گئی جو ذہن میں تھی. یہ اینڈ میں اساتذہ جی جو انہوں نے ذنوب کے بارے میں بات کی ہے، تو یہ پھر ایک طرح سے 3 کیٹیگریز ہو گئی، یتعلق بالنفس، بین العبد والرب، اور بین العبد والخلق. یعنی کچھ چیزیں جو انسان اپنے ہی اندر سوچتا رہتا ہے، جیسے ان بعد الظن اسم، مثال کے طور پہ، یا اس کی نیگیٹو تھنکنگ یا دل میں حسد کا ہونا. اور پھر کچھ بندے اور رب کے درمیان ہوتی ہیں چیزیں، اس کی عبادت سے منہ موڑ جانا. اور کچھ جو ہے بندے اور مخلوق کے بیچ میں جس نے اخلاق کو چھوڑ دینا. وَبِسَبَبِ تَرْكِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ يَزْدَادُ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ وَالْبِدْعُ، اللہ کی طرف دعوت دینے کو چھوڑنے کی وجہ سے کفر، شرک اور بدعات بڑھ جاتی ہیں. یعنی جب لوگ دعویٰ کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خرابیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. وَيَكْثُرُ الْخَرَابُ وَالْفَسَادُ، اور خرابی اور فساد بڑھ جاتا ہے. وَقَدْ حُرِمْنَا الْحُزْنُ عَلَى الْكُفَّارِ، اور ہمیں محروم کر دیا گیا ہے کفار کے بارے میں غم کھانے سے. یعنی ہم ان کی فکر نہیں کرتے. جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں یا دین کا انکار کرتے ہیں، ہمیں ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غم اور دکھ ہی نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا. یعنی دنیا میں پڑھ کے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے، ہمیں سیکھنے اور پھر سکھانے کا وقت کیوں نہیں ملتا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ، ان کے پاس وقت ہوتا بھی ہے لیکن خواہشات کی تکمیل میں وقت لگا کر فرائض کو بھول جاتے ہیں. ابھی جو باتیں ہو رہی تھی کہ ویسے کھانا پکانا ہے سیکھ لیا ہے اور ہم اس میں ماہر بھی ہو گئے ہیں، اور ہم تھوڑی دیر میں اپنی ضرورت کا کھانا بنا سکتے ہیں، لیکن اس پر بس نہیں ہے نا، اس کے مزید یہ ٹیسٹ ٹرائی کرتے ہیں، یہ چیز ٹرائی کرتے ہیں، اور اسی حساب سے پھر تھکاوٹ اور کسل مندی اور بیماریاں اور کئی چیزیں بھی ساتھ آ رہی ہیں نا. تو اس کے نتیجے میں پھر مزاج اور موڈ اور دل اور فطرت، ساری چیزیں جو ہے نا متاثر ہوتی ہیں. پھر دعویٰ اللہ کا کام بڑا ہی پہاڑ لگتا ہے کہ اب یہ لوگوں کو ہم بتائیں، سکھائیں، جائیں، بلائیں. اس کے لیے لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ کا لائف سٹائل چینج نہیں ہوگا، اگر آپ دنیا کی خواہشات میں ڈوبے ہوئے اور خواہشات کی تکمیل کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، تو لازماً یہ کام متاثر ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اس کے لیے ہم و غم اگر یہ لگ جائیں گے تو یہ تبھی لگیں گے نا جب دوسرے ہم و غم چھٹیں گے. جب ہم نے صرف اپنے نفسی کے ہم و غم رکھے ہوئے ہیں تو ہمارے دل میں پھر انسانیت کا ہم و غم تو نہیں آ سکتا. ہم تو خود غرضی کی زندگی جی رہے ہیں.
ثم حرمنا الحزن علی الاسات، پھر ہم محروم کر دیے گئے غم کرنے سے گناہگاروں کے بارے میں. ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا کہ کوئی نماز نہیں پڑھے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی غم نہیں کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں یا دین سے دور جا رہے ہیں. تو بہت کم لوگ اس کے بارے میں غمگین اور دکھی ہوتے ہیں، یہ فکر کرتے ہیں، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو خود سب کچھ لا کے دیتے ہیں. یعنی کہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، آپ اپنے دل کو ٹٹولے کہ آپ کو کوئی دکھ ہے. اگر دکھ ہے تو آپ کئی طریقے اختیار کریں گے، لیکن آپ تو ان کے غلام بن چکے ہیں اور سارے کام ان کی خوشیوں کے کر رہے ہیں کہ جس چیز میں وہ راضی ہیں، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے، بس ان کی خوشیاں پوری کرنی ہیں کیونکہ اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے. تو ہمیں ان کی نافرمانیوں پر ملال نہیں ہے. اگر وہ کسی چیز سے پریشان یا اداس ہے تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ دین نہیں پڑھ رہے یا دین کی طرف نہیں آ رہے تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے اور نہ ہم اس کے لیے کوئی ایکٹیولی کوشش کرتے ہیں. ثم انتقلت الینا صفات الکفار، پھر ہماری طرف منتقل ہو گئی کفار کی صفات، یعنی بجائے اس کے کہ ہم ان کا غم کرتے اور ان کو دعویٰ کا کام کرتے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے اور ان کی عادتیں اپنا لی، ان کے طور طریقے اپنا لیے. ثم قام فینا من یدعو الیہا، پھر ہم میں بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اس طرف دعویٰ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے طریقے اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں. وَيَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا، اور لوگوں کو اس پہ اکساتے ہیں. وَذَلِكَ كُلُّهُ بِسَبَبِ تَرْكِ الدَّعْوَةِ، اور یہ سب خرابی دعویٰ کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے. وَالْكُفَّارُ يَعِيشُونَ فِي الدُّنْيَا عِيشَةَ الْبَهَائِمِ، کفار تو دنیا میں بہائم جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. وَيَقْضُونَ أَوْقَاتَهُمْ كَالْأَنْعَامِ، اور وہ اپنے اوقات کو انعام کی طرح گزارتے ہیں، یعنی جو فری ٹائم ہوتا ہے نا. علی حد سوا، برابر برابر سطح پر. لیس علیہم امر ولا نہی، جیسے مویشی جانوروں کے لیے مثلاً کوئی حلال حرام کا حکم نہیں ہے تو ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، نہ امر ہے نہ نہیں ہے. ولا حلال ولا حرام، نہ حلال ہے نہ حرام ہے. ولا صلاۃ ولا صیام، اور نہ ہی نماز ہے نہ روزہ ہے. ایسے ہی کئی مسلمان ہیں کہ جن کی زندگیوں میں نہ حلال حرام کی پرواہ ہے، نہ انہیں پتہ ہے اللہ کے کیا احکامات ہیں اور کن کن چیزوں سے اس نے روکا ہے، اور نماز روزے کی تو خیر. پچھلے ہفتے ایک خاتون کا مجھے فون آیا تو وہ کہنے لگی کہ جب میری اپنے ہسبینڈ سے شادی ہوئی تو ان کو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا. ویسے مسلمان تھے، نماز نہیں آتی تھی، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، دین کی الف بے نہیں پتہ تھا کچھ بھی. تو انہوں نے ان کو بہت ہمت اور صبر کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا بھی سکھائی. جسے کہتے ہیں الف بے سے بھی کورے. یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہوں اور ان کو لا الہ الا اللہ بھی صحیح پڑھنا نہ آتا ہو؟ وہ کیسے مسلمان ہے پھر؟ یعنی ہم مسلمان بھی ہوں اور ہم گھر میں بھی نہ دعویٰ کر سکیں تو یہ عجیب منطق ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں یہ بات آتی کہ یہ سب کیا ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں لوگ فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، دن کو کوئی ایک آدھ نماز پڑھ لی، عشاء چھوڑ دی، فجر چھوڑ دی. عشاء اور فجر کس پہ بھاری؟ بل ہم اضل من الانعام، بلکہ وہ تو انعام سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. لأنہم لم یستعملوا ما وہبہم اللہ من العقول والاسماع والابصار، کیونکہ انہوں نے استعمال نہیں کیا جو اللہ نے ان کو عطا کیا، عقل، سننے، دیکھنے کی قوتیں، فیما خلقت لہ من عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی تھی. اس کے لیے اللہ نے اس کو یہ فیکلٹیز اپنی عبادت کے لیے دی تھی. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے بنایا، پیدا کیا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ مویشی جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ بالکل غافل لوگ ہیں.
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَعِيشُونَ عَلَى الْهَوَى لَا عَلَى الْهُدَى فَكَمْ تَكُونُ الْمَصَائِبُ، اور جب لوگ خواہشات پر زندگی بسر کرتے ہیں، ہدایت پر نہیں، تو کتنی مصیبتیں ہوں گی پھر. یعنی جب لوگ خواہشات کے لیے جئیں، ہدایت کے لیے نہ جئیں، تو پھر سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنی مشکلات ہوں گی، کتنی مصیبتیں آئیں گی. وَكَمْ يَكُونُ الْاضْطِرَابُ فِي الْعَالَمِ، اور دنیا میں کتنی بے چینی ہوگی. وَكَمْ تَفْسُدُ الْحَيَاةُ وَالْأَحْيَاءُ، اور کتنی زندگی اور زندہ لوگ جو ہیں وہ فساد کا شکار ہوں گے یا فساد کریں گے. فَالْهُدَى يُوَحِّدُ الْحَرَكَاتِ فِي الْعَالَمِ، ہدایت دنیا میں حرکات کو یا کاموں کو متحد کر دیتی ہیں. وَالْهَوَى يُحْدِثُ التَّصَادُمَ فِي الْعَالَمِ، اور خواہشات دنیا میں ٹکراؤ پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے نا. وہ جانوروں کو سینگ لڑاتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے، تو کس بات پہ سینگ لڑاتے ہیں. وَإِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنسَانٍ هَوًى خَاصٌ فَكَمْ تَكُونُ الْأَهْوَاءُ فِي الْعَالَمِ، اور جب ہر انسان کی ایک خاص خواہش ہو تو دنیا میں پھر کتنی خواہشات ہوں گی. دنیا خواہشات سے بھر جائے گی، ہر ایک خواہشات ہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وَكَيْفَ تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ وَكُلٌّ يُرِيدُ تَحْقِيقَ هَوَاهُ، اور زندگی کیسے درست ہو سکتی ہے جبکہ ہر شخص اپنی خواہش پوری کرنے کے پیچھے لگا ہو. تحقیق کا مطلب حق کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. سازا جی مجھے خیال آ رہا تھا، I was trying to evaluate، جیسے مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ کبھی کسی چیز پہ ان کو انکریج کیا یا کچھ، ایسا لگتا ہے کہ جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم بھی پہلے اسی طرح تھے، کہ ساری جو اس وقت خواہشات اور یہ ہوا کی بات ہے نا کہ پھیلاؤ ہے زندگی کا نارم، کہ آپ اٹھے بڑے ہوئے، ڈگریز لیں، انٹرٹینمنٹ، شادی، بچے، ارننگ، سب کچھ. اور دین مسلمان ملکوں میں کہ وہ جیسے کوئی اوپر سے اسپرنکل کرنے کی نہیں چیز ہوتی، کہ ایک امبیلشمنٹ ہے، ایک روایتی طور پہ کچھ یعنی نکاح اور یہ چیزوں پہ پہنا دیا گیا. ادروائز جو ایکچوئل نیٹ ورک ہے، ریئل لائف جس کو سمجھا جاتا ہے، وہ سب ہوا ہی ہے، سبھی کچھ ہوا ہے. یعنی میں سوچ رہی تھی کئی لوگوں کے جو جواب میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ وہ جب ان کو دین کی بات، ان کو بتاؤ کہ یہ چیز کرنے کی، تو کہتے ہیں اچھا اب اس کا کیسے ٹائم نکالیں، اس کا کیا کریں. یعنی ہوا از ریالٹی فار دیم، کہ ریئل لائف یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اوپر سے تھوڑا سا اسپرنکل کر دیں گے. کوئی جو زیادہ دیندار ہو جائے گا، سمجھے گا، تو وہ کہے گا اچھا ہم نوافل زیادہ پڑھ لیتے ہیں، سم تھنگ ٹو میک اٹ فینسی. ایسا لگ رہا ہے یہ. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو بھی حلال حرام کی پابندیاں، چاہے لباس کے بارے میں ہے، چاہے اسپینڈنگ کے بارے میں ہے، چاہے وقت کے استعمال کے بارے میں ہے، زیادہ تر وقت کس چیز میں جا رہا ہے، زیادہ تر مال کس چیز میں جا رہا ہے، ہمارا ذاتی مال. کیا ہم اللہ کے راستے میں بھی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم اپنے ایک بچے کی شادی پہ خرچ کر دیتے ہیں؟ ابھی جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ ان صاحب کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے یہاں پر. تو ابھی جیسے مجھے وہ احادیث یاد آ رہی تھی کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب اس طرح سے ہوگا، تو صحابہ کو حیرت ہوتی تھی کہ کیسے ہوگا، ہم تو خود بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں. تو پھر یہ لوپ کہیں پہ مس ہو گیا نا، کسی ایک جنریشن نے آگے بچوں تک نہیں پہنچایا، جو کہ پھر بڑھتا اور وہ ایک جنریشن تھی
کوئی ایک جنریشن تھی جس سے آگے نہیں گیا. تو اگر ہر جنریشن یہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے پہنچانا ہے, ورنہ یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. تو 90% تو گھروں کا یہی حال ہے جو آپ نے فرمایا. سرکٹ بریک ہو جائے تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ کہ وہ نہیں ہوتا, نہ فجر ہوتی ہے نہ عشاء ہوتی ہے. استاذہ یہ جو ینگ بچے ان کی زندگیاں بڑی مطلب ہم سے اس طریقے سے مطلب ماں باپ سے ڈفرینٹ ہو رہی ہیں, اس لیے کہ وہ ماں باپ سے زیادہ ان گیجٹس کے اوپر ٹائم گزارتے ہیں, اور جو وہ ادھر دیکھتے ہیں وہ ان سے افیکٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو انجوائے کریں, ہماری خشک زندگی ہے. ہماری ماں ہمیں نماز کی طرف بلاتی ہے, قرآن کی طرف بلاتی ہے, چیزوں کی طرف بلاتی ہے, یہ کرنے کے لیے دوسرے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سو یہ تو بڑی خشک زندگی ہے. تو یہ ان کو اس بات کے اوپر اطمینان دلانا بڑا آج کل مشکل ہو گیا, کیونکہ ادھر اسمائلی فیسز ہوتے ہیں, ادھر ڈریسز ہوتے ہیں, ادھر اٹریکشن ہے, ہوا ہے, کلرز ہیں, ہوا مقابلہ ہدا. یعنی اس کی طرف جانا ہی ایک مصیبت لگتا ہے نا, پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ خواہشات سے میچ نہیں کرتا نا, خواہشات کے خلاف جانا پڑتا ہے. ایک چیز کا خیال آ رہا تھا, ہم نے شاید ویکینڈ پہ کچھ دن پہلے زہد کی بات کی تھی, اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین میں بہت زیادہ نہیں بھی اگر سمجھتے یا ایمان کا, تو یہ جو تھیوری آف منیملزم ہے یہ بھی اس وقت ریکگنائزڈ ہے دنیا میں, کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب اس ہوا سے دوڑ دوڑ کے اس کے پیچھے, تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا ناؤ دس از ٹو مچ, دس از ڈرائیونگ یو کریزی, دس از میکنگ یو اپ سائڈ ڈاؤن, تو اب بس ہمیں منیمم 3 کپڑوں میں اور 2 جوتوں میں اور اس پہ گزارا کرنا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دین یا آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم بحیثیت مسلمان, ہمارے لیے تو یہ اتنا بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کہ ہم اگر زہد پہ آئیں اور ہم اپنے یعنی دنیا کی زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہونا الگ بات ہے, اور دل ان کے پیچھے دوڑ جانا اور یہ ہوا کا جو ایک کلچ اوپر آ جانا یہ الگ بات ہے. تو یہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بلیسنگ سمجھے کہ ہمارے پاس یہ گائیڈنس ہے, ہم اس کو انکارپوریٹ کرنے لگے زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے. بھی ہوتا یہی ہے کہ جو یہ انہوں نے 4 سٹیپس دیے ہیں نا, صفات بہیمہ اور یہ سب, ایک میں گرتا ہے انسان دوسرے میں سلپ کرتا ہے, وہ یہ ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے. بالکل. واللہ تبارک و تعالی خلق الخلق لیعبدوہ, یہ مقصد نہیں پتا ہوتا نا لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے. جب ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو پھر انسان کیوں نہ کرے؟ ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے جو بھی اس نے پیدا کی ہے, تو انسان کو کیسے اسپیئر کر دیا جائے؟ وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعُقُولَ لِيَعْرِفُوهُ, اور اللہ نے انسانوں کے اندر عقل نصب کی تاکہ وہ اس کو پہچانے, اللہ کو پہچانے. وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ لِيَشْكُرُوهُ, اور اپنی نعمتیں ان پہ نچھاور کی کہ اس کا شکر ادا کریں. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الرَّسُولَ لِيُطِيعُوهُ, اور ان کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ اس کی اطاعت کریں. وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ لِيَتَّبِعُوهُ, اور ان پر کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی پیروی کریں. یہ تھا زندگی کا مقصد, یہ تھے کرنے کے کام, لیکن کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے. فَمَتَى يَعْرِفُ النَّاسُ قَدْرَ هَذِهِ النِّعَمِ, لوگ ان نعمتوں کی قدر کب پہچانیں گے؟ وَمَتَى يُدْرِكُونَ قِيمَةَ هَذَا التَّكْرِيمِ لَهُم مِّن رَبِّهِمْ, اور کب وہ قیمت پہچانیں گے ان کے رب کی طرف سے جو ان کو عزت دی گئی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. وَمَتَى يَشْكُرُونَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِجَزِيلِ النِّعَمِ, اور کب یہ اس کا شکر ادا کریں گے جس نے ان پر بہت ساری نعمتیں نچھاور کی, انعام کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے, اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو جو کفر کرتا ہے تو اللہ بہت بے نیاز, بہت تعریف والا ہے, بہت تعریف والا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے شکر کی, لیکن اگر ہم شکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے فائدے میں ہے. اور شکر جو ہے نا یہ عذاب کو ٹالتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن
اللہ کو شکر اپنے لیے نہیں چاہیے، شکر ہمارے فائدے کے لیے. جو ساری نعمتیں دی ہیں ان پر شکر اس سے بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یعنی یا انسان شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، درمیان کی کوئی حالت نہیں ہے. وَالْكُفْرُ مُوجِبٌ لِلْعَذَابِ وَالشَّقَاءِ وَالْخُلُودِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کفر عذاب، بدبختی اور قیامت کے دن آگ میں ہمیشگی کا سبب ہے. وَبِحَسْبِ غِلَظِ الْكُفْرِ يَكُونُ غِلَظُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جتنا زیادہ کفر ہوگا سخت، اتنا ہی عذاب بھی قیامت کے دن سخت ہوگا. غلظہ کہتے ہیں نا سختی کو، جتنا شدید کفر ہوگا اتنا شدید عذاب ہوگا. وغلظ الكفر الموجب للعذاب له 3 مراتب، عذاب کے موجب کفر کی شدت کے 3 مراتب ہیں. مطلب کفر عذاب کا سبب ہے، تو عذاب کی شدت، کفر کی شدت آپس میں اس کے مراتب کیا ہیں یا اس کے درجے کیا ہیں، یعنی کس کو کتنا شدید عذاب ہوگا، یہ مطلب ہے. جیسے وہ نا ہم نے اس ہفتے پڑھا تھا سورۃ النساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا، وہاں جہاں سے کچھ نظر نہیں آئے گا ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنا کفر اندر چھپایا ہوا تھا کہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا. تو یہ بھی کہتے ہیں وغلظ الکفر، اور کفر کا شدید ہونا، الموجب للعذاب، وہ کفر جو عذاب کا موجب ہے، لہو 3 مراتب، اس کے 3 درجے. الاولی، پہلا، من حیث العقیدۃ الکافرۃ فی نفسہا، کافرانہ عقیدہ اپنی ذات میں. کمن جحد رب العالمین بالکلیہ، اس شخص کی طرح جس نے ٹوٹلی رب العالمین کا انکار کر دیا کلی طور پر. وَأَتَّلَ الْعَالَمَ عَنِ الرَّبِّ الْخَالِقِ الْمُدَبِّرِ لَهُ، اور اس نے خالی کر دیا دنیا کو رب سے جو خالق ہے اور اس کا مدبر ہے، یعنی دنیا جہان کا ٹوٹل نیگیشن ہے ہی نہیں کو خالق. فَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں لائے. کفرعون و حامان و قارون، جیسے یہ بڑے بڑے کفر کے ائمہ تھے، ائمۃ الکفر. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الدَّهْرِيَّةُ الَّذِينَ جَحَدُوا وُجُودَ الرَّبِّ، اور یہ لوگ دہری ہیں. دہری کون ہوتے ہیں؟ ایگنوسٹکس یا ایتھیسٹ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الدَّهْرِيَّةُ الَّذِينَ جَحَدُوا وُجُودَ الرَّبِّ، جنہوں نے رب کے وجود کا انکار کر دیا. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، بس. نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کر دیتا، وقت آتا ہے تو مر جاتے ہیں بس. وما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم ہی نہیں. انہم الا یظنون، وہ تو بس گمان سے ہی کام لے رہے ہیں. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الثانیہ، تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصیرۃ، اس کا شدید بنانا کفر کا ضد اور گمراہی کی وجہ سے، جان بوجھ کر، سمجھنے کے باوجود، بصیرت کے باوجود. مثل من شہد قلبہ ان الرسول حق، اس شخص کی طرح جس کا دل گواہی دے کہ رسول بالکل برحق ہیں. لما رآہ من آیات صدقہ، جو بھی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیاں دیکھی ان کی بنا پر. وکفر عنادا وبغیا، اور اس نے انکار کر دیا دشمنی اور سرکشی کی وجہ سے. قوم سمود وقوم فرعون وکفر ابی جہل وزعماء قریش ونحوہم، جیسے قوم سمود، قوم فرعون اور ابو جہل کا کفر تھا اور ان کے قریش کے بڑے بڑے لیڈروں کا اور ان جیسے اوروں کا. الثالثہ، من سعی فی اطفاء نور اللہ، جو اللہ کا نور بجھانے میں بھاگ دوڑ کرے. وصد عبادہ عن دینہ، اور اس کے بندوں کو اس نے اس کے دین سے روکا. بما تصل الیہ قدرتہ، جس کو
اس تک پہنچنے کی رسائی ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہے نا مانتے ہی کچھ نہیں، ایک ہے ضد کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور وہ آگے سے آ کے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. فَهَؤُلَاءِ أَشَدُّ الْكُفَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ کفار میں قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید ہوں گے. وَعَذَابُهُمْ بِحَسْبِ غِلْظِ كُفْرِهِمْ، تو ان کا جو عذاب ہے ان کے کفر کی شدت کے مطابق ہوگا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْتَمِعُ فِي حَقِّهِ الْجِهَاتُ الثَّلَاثُ، کچھ ایسے ہیں جن میں یہ تینوں درجے پائے جاتے ہیں، تینوں سمتیں ہیں. جہاد یعنی 3 ڈائریکشن. اب اثنتان، کچھ میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، او واحدہ یا ایک. فَلَيْسَ عَذَابُ هَؤُلَاءِ كَعَذَابِ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ فِي الْكُفْرِ، تو ان لوگوں کا عذاب اس کی طرح نہیں ہے جو ان کے علاوہ کفر میں مبتلا ہیں، یعنی ان کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم نے ان کو عذاب پر عذاب زیادہ دیا کیونکہ وہ فساد کرتے ہیں. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فمن دون هؤلاء في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله، تو جو کوئی کم ہو ان لوگوں سے کفر میں، دونا کا مطلب کم، علاوہ، ممن ہوا ان میں سے جو ملبوس خلط ملط کر دیا گیا علیہ اس پر، لجہلی اس کی جہالت کی وجہ سے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، یعنی ان کو پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، لہذا لوگوں نے چاہے تعلیم کا میدان ہو یا میڈیا کا ہو، ان کے اثرات کی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں. والمؤمنون منہ فی سلامۃ فلا ینالہم منہ اذی، اور مومن ایسے لوگوں سے سلامتی میں ہوتے ہیں، ان کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جیسے مین اسٹریم کے لوگ ہوتے ہیں. وَلَمْ يَتَغَلَّظْ كُفْرُهُ كَتَغَلُّظِ أُولَٰئِكَ، اور ان لوگوں کا کفر شدید بھی نہیں ہوتا جیسے اوپر والوں کا. بل ہوا مقرم باللہ، بلکہ وہ اللہ کا اعتراف بھی کرتا ہے، وحدانیتی و ملائکتی، اس کی توحید کا اور اس کے فرشتوں کا، وہ جنس الکتب والرسل والیوم الآخر، اور تمام کتابوں کا اور رسولوں اور یوم آخرت کا. وان شارک اولئک فی کفرہم بالرسول، اگرچہ یہ لوگ شریک ہوتے ہیں رسول کا انکار کرنے میں، فقد زادوا علیہ انواع من الکفر، تو زیادہ ہو گئی اس پر کفر کی انواع بھی. فکفر ابی طالب لیس کا کفر ابی جہل و امثالہ، ابو طالب کا کفر جو ہے ابو جہل اور اس جیسوں کے کفر کی طرح نہیں ہے. ممن آذوا الرسول والمؤمنین وحاربوہم، اور ان جیسے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اذیتیں دی اور ان سے جنگیں کی. وعذاب ابی طالب اخف من عذاب ابی جہل و امثالہ، ابو طالب کا عذاب خفیف ہے، کم ہے ابو جہل اور اس جیسوں کے عذاب سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہون اہل النار عذابا ابو طالب، آگ والوں میں سے عذاب کے اعتبار سے ابو طالب سب سے زیادہ ہلکے ہیں. وہو منتعل بنعلین، وہ 2 جوتے پہنے ہوں گے یعنی آگ کے، یغلی منہما دماغ، جس سے ان کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا. والمؤمنون فی الجنت متفاوتون فی الدرجات، مومن جنت میں بھی درجوں میں مختلف ہیں. والکفار فی النار، اور کفار آگ کے مختلف درجوں میں. متفاوتون فی الدرکات، یعنی آگ کے گڑھوں میں. کل حسب عملہ، ہر ایک اپنے عمل کے اعتبار سے. ینعم او یعذب، یا تو نعمت دیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا. ویکرم او یہان، اور عزت دیا جائے گا یا ذلیل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک بات ہے کہ جیسے مومن جنت میں مختلف درجوں میں ہے نا، تو ہر کوئی اپنے درجے میں خوش ہوگا، وہاں جا کے ہم غم نہیں کہ او فلاں تو فلاں درجے پہ، اور یہ کیفیت نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اب دنیا میں ضرور فکر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ احساسات دنیا میں ہے تو کیوں نہ ہائیسٹ کے لیے کوشش کی جائے. میں سوچتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں ہے. دماغ کی کلیں کھول دیتی، چیزوں کو کلاسیفائی کر دیتی.
اور ایک ترتیب میں لے آتی ہے. دیکھیں نا، ہم جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں نا تو سب کو ایک لائن میں کھڑا کر لیتے ہیں، تو سب ایک جیسے نہیں ہیں اور سب کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا، ان تک تو کچھ پہنچا ہی نہیں ہے. کفر تو ریجیکشن کو کہتے ہیں نا. قیامت کے دن کے حالات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس دن بھی کچھ لوگوں کا امتحان ہوگا، یعنی جن تک دنیا میں نہیں پیغام پہنچا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اس وقت امتحان لیں گے. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم یہاں ملتے ہیں جن تک یا علم نہیں پہنچا یا کسی وجہ سے بھی، اور ان میں اندر ادروائز بہت اچھی ہیومن کوالٹیز ہیں، مورلی وہ اسٹرانگ ہیں، ان کو اس دن شاید جب امتحان ہوگا تو وہ اپنی، کیونکہ ان خوبیوں کی وجہ سے ان کو فائدہ تو ہوگا نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر ساری ہی برائیاں کر لے، کوئی بات نہیں، کیونکہ برائیوں میں پھر یہ جو درجے کفر کے آج سمجھ آئے ہیں کہ ان کے عذاب کے درجے ہوں گے، یہ واقعی یہ کلیئرٹی بہت اچھے سے آ گئی اس کی وجہ سے. جی استاذہ، میں ابھی آپ کا وہ مائنڈ پڑھ رہی تھی کہ آپ کتنے طرف سے بلانا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ذائقہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، مطلب کہ اس وقت ہم بیٹھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. جسٹ گو اینڈ سٹ اینڈ لسن. یہ آپ کے اندر صلاحیت ڈیولپ کر دے گا، ظرف پیدا کر دے گا، سمجھ آنے لگے گی. لیکن یو ہیو ٹو اسپینڈ سم ٹائم ٹو ڈیولپ دس. کسی بھی چیز کے لیے، یہ صرف اس کے لیے نہیں، کسی بھی چیز کو اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ کا دل ہوتا ہے تو آپ وہ ابتدا کی جو ٹیدنگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں جم جاتے ہیں. بالکل ایسی استاذہ جی، وہ کھانے کی بھی مثال ہے نا کہ پہلی دفعہ جب آپ چائنیز کھاتے ہیں تو آپ کو نہیں مزہ آتا، 2-3-4 دفعہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو دوسرے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کفر کے درجات کے مطابق سزا، تو کتنا اس میں بھی جسٹس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ جو صرف اپنے اندر نہیں مان رہا اس کو بھی وہی سزا دے دیں جو دوسروں کو بھی روک رہا ہے. سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جسٹس. وداؤٹ اینی انٹینشن بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں ایسی مجلس میں اور اگر آپ وہ اس ویڈیو کو پلے کر دیتے ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کیا پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کتنے مہربان ہوں اور آپ کے اندر، آپ کے قلب کے اندر ہدایت ڈال دیں. آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. السلام علیکم. I was just thinking of the food part and how we're trying to incorporate vegetables in our life. اور وہی بات ہے کہ کھائیں گے تو ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. بالکل. It takes time and same way like بچوں کا، آپ نے بھی بچے پالے ہیں سب نے، تو جب ان کو شروع میں کھانے پہ لاتے ہیں نا دودھ کے ساتھ، ہر چیز ہر چیز پھینکتے ہیں باہر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.